الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصالحين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں ایک دعا آپ کو بتلا کر جاتا ہوں. عام طور پر ہم لوگ کو دعا یا تو غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں یا تو پھر ہمیں اس دعا کی فضیلت نہیں معلوم ہے اس لیے نہیں پڑھتے. وضو کے شروع میں ایک دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے: بسم اللہ والحمدللہ. صرف اتنی ہی دعا ہے، بسم اللہ والحمدللہ. حدیث کی ایک کتاب ہے مجمع الزوائد، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث نقل کی ہے علامہ نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات ما لم تحدث من ذلك الوضوء. اس کا ترجمہ ہے، آقا نے فرمایا: اے ابو ہریرہ جب وضو شروع کرو تو اس وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. کیا فضیلت ہے؟ آقا نے فرمایا جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کی نیکیاں لکھنے والے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے ہی جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ وضو کر کے آپ مسجد میں آئیں گے تو یہ فضیلت ہے. آپ گھر سے نکل رہے کاروبار کے لیے، آپ نے وضو کے شروع میں یہ دعا پڑھ لی ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں. آپ بازار میں ہیں، بازار ایک گندی جگہ ہے، لیکن آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے وضو کے شروع میں تو فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ صحیح حدیث ہے. علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن، یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات، ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو سنتوں میں 2 سجدوں کے درمیان یا نوافل میں 2 سجدوں کے درمیان ہم لوگ کچھ نہیں پڑھتے ہیں. سجدے سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. جبکہ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، 6 صحیح کتابوں میں سے 6 نمبر کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے ابو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. کہ میرے آقا 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی پڑھ لیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا ہے اس زمانے میں. وہ فرماتے ہیں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، چاروں کا اتفاق ہے کہ یہ سنت، ہم اس سنت کو ترک کر رہے ہیں. اس لیے سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے دوسرا عمل بتایا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں نوافل میں اور سنتوں کے اندر ہمیں اس کو پڑھنا ہے. تیسری جو ہمارے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اجمی ہیں، ہم لوگ عرب نہیں ہیں. مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا نماز کھڑی ہونے میں 2 یا 3 منٹ باقی ہے، تو ہمارے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے جب تک 4 رکعت نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نفل ادا نہیں ہوگی. ہم لوگ آ کے یا تو کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں
کر تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، آ کر تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس کی فضیلت سے محروم ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 منٹ باقی میں 2 رکعت تو نہیں پڑھ سکتا اور 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ عجیب بات بیان فرماتے تھے۔ حضرت نے اس حدیث کے تحت، اس عبد کے تحت ایک بات بتلائی تھی جب ہم فلاح ادارے میں پڑھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی حاضر ہوتا تو پہلے سلامی بھرتا، سلامی بھرنے کے بعد اس کی تعریف کرتا تو بادشاہ اس کو نوازتا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تحیۃ المسجد، تحیہ کے معنی ہے سلام، سلام کرنا۔ ہم اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کو سلامی کرتے ہیں، پھر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے کہ بتاؤ ایک دنیا کا بادشاہ اگر اس کی سلامی بھرنے پر، اس کی تعریف کرنے پر نواز سکتا ہے تو وہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اگر اس کے دربار میں آ کر ہم نے سلامی بھری اور اس کی تعریف کی تو کیا وہ نہیں نوازے گا؟ اتنے بڑے عمل سے معروف ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے 3 باتیں بتلائی۔ ایک بات وضو کے شروع میں دعا پڑھ لیجیے بسم اللہ والحمدللہ۔ دوسری بات بتلائی کہ سنتوں میں اور نوافل میں 2 سجدوں کے درمیان میں اس کے پڑھنے کا معمول بنائیے۔ رب اغفر لی 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، صرف 2 مرتبہ ثابت ہے، 3 مرتبہ ثابت نہیں ہے، جتنا ثابت ہو اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا عمل یہ بتایا، اب مجھے جو سمجھانا ہے اصل آج وہ یہ ہے، ان حالات میں ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ حالات بڑے خطرناک ہیں، پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس پرفتن دور میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کی نعمتوں پر روئے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ سب سے پہلا عمل اس وقت کا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کڈنی دی ہے، کڈنی۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتوں کے بھائی تھے بڑے، انہوں نے اس کڈنی کے اسپیشلسٹ سے یہ پوچھا کہ آپ کی سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، میڈیکل ترقی کر رہا ہے، میڈیکل کیوں اس کڈنی کو مصنوعی نہیں بناتا، یعنی اس کو ڈپلیکیٹ نہیں بناتا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مولانا کہ اگر سائنس ترقی کر لے، ترقی کرنے کے بعد بھی چونکہ کڈنی کے اندر ایک نیٹ ہوتی ہے، جالی ہوتی ہے، دنیا کا کوئی مشین ایسا نہیں ہے کہ وہ مشین ایسی نیٹ بنا سکے۔ پھر مزید اس پر جو بات کہی ہے اس نے تو ہمارے دماغ کے ہوش اڑا دیے ہے۔ اس نے یہ کہا ڈاکٹر نے چلو دنیا مل کر نیٹ بنا دے، لیکن اس کڈنی کے اندر اللہ نے دماغ بنایا ہے چھوٹا سا۔ جب انسان پانی پیتا ہے، جب کوئی لکوڈ ڈالتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے ہی وہ لکوڈ پہنچتا ہے اللہ اس کے دماغ کو کام میں لگا دیتا ہے۔ اب وہ کڈنی کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے کہ کتنا پانی مجھے باڈی کو دینا ہے اور کتنا پیشاب کے راستے سے باہر پھینکنا ہے۔ وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے دنیا مل کر قیامت تک ایسا دماغ نہیں بنا سکتا۔ ایک کڈنی بنا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے، قسم خدا پاک کی موت آ جائے گی لیکن اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ایک نابینا نوجوان ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہا حضرت میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو اس اللہ والے نے ہنستے ہوئے یہ کہا ہاں نوجوان ہو گئے ہیں، شاید نکاح کرنا ہوگا، لڑکی دیکھنی ہوگی، اس لیے آپ نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیے۔ کہا نہ حضرت، تو کہا کیا بات ہے، کیا عجیب بات کی اس نوجوان نے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ایک مدت ہو گئی میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صبح سے شام تک ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ تڑپ رہا ہے، جوان ہو چکا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، دعا کر رہا ہے اللہ تو حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے بینائی دے دے میں اپنی ماں کو دیکھ سکوں۔ اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا عمل ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ایک اللہ والے اپنے مریدوں سے کہتے تھے ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ مرید کسی کیس میں پکڑا گئے، جیل میں گئے، جیل میں بیڑی میں ان
کو اور ایک مجوسی کو دونوں کو ساتھ میں باندھ دیا گیا. تو اس مرید نے خط لکھا, حضرت آپ کہتے تھے ہر وقت شکریہ ادا کرو, کیا شکریہ ادا کرو, ایک بیڑی میں مجھے اور آپ کے پجاری کو باندھ دیا گیا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر اس پر ادا کرو کہ اللہ چاہتا تو اس مجوسی کے بدن پر جو سنات تھی, جو رسی باندھتے ہیں غیر مسلمین, اگر اللہ چاہتا تو اس رسی میں تم دونوں کو باندھ دیتا, تم ایمان سے خالی ہو جاتے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بیڑیوں میں باندھا. یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پر. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً, اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہوں جس کو اللہ نے دو نعمتوں سے نوازا تھا. نمبر ایک, اللہ ان کا پیٹ بھر رہے تھے, اللہ ان کو کھانے کے لیے دے رہے تھے. نمبر دو, امن و شانتی بھی تھی. بتاؤ کیا اس وقت ہمیں یہ دو نعمتیں میسر نہیں ہیں؟ ہم شانتی کے ساتھ مومن نگر میں رہتے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے. آپ جائیے دنیا میں, آپ اس ملک کا دورہ کیجیے, آپ کو پتا چلے گا ایک ایک مسلمان ڈرا سہما ہے, ایک ایک مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ کرا دے رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. اگر محفوظ رکھا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا. کیسے ادا کریں گے, کیسے ادا کریں گے؟ سوال یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں. سب سے پہلی بات تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نمازیں پڑھ کر. جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے ان کے لیے دوسرا عمل بتاؤں گا. جو نماز نہیں پڑھتے وہ 5 وقت کی نمازوں پر آ جائے, فجر کی نماز کی پابندی کرے. اکثر طبقہ فجر کی نماز سے دور ہے, اکثر طبقہ فجر کی نماز سے دور ہے. یاد رکھنا یہ فجر کی نماز کتنی بڑی نعمت ہے. ترمذی شریف کھول کر دیکھیے, میرے آقا فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے وہ فجر کی نماز کی طرف آئے, اور جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے عمل بچلاتا ہو. دن میں 5 منٹ فارغ کرنے ہیں ہمیں, یا دن میں 10 منٹ فارغ کرنے ہیں, اور 10 منٹ فارغ کر کے سر جھکا کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ ابھی ٹھنڈی کا زمانہ آئے گا. ہم دیکھتے ہیں فٹ پاتھ پر مزدور سویا ہوا ہوتا ہے, اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے اللہ کا جو تو مجھے اوڑھنے کے لیے کیا کچھ دے رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹاٹ اوڑھ کر سوتے ہیں, وہ اس کا ٹاٹ کھینچتا ہے, اس کا ٹاٹ کھینچتا ہے. لیکن اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں وہاں بٹھا دیتا. ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں, سگنل پر ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے, ایک بھکاری جب بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, یا ایک ماں جب وہ ڈیوائڈر پر بٹھا کر اپنے بچے کو باسی روٹی کھلا رہی ہوتی ہے, اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ تو چاہتا تو ہمیں ان کی جگہ بٹھاتا اور ان کو ہماری جگہ بٹھاتا. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ایک آنسو ہماری آنکھ سے نکل گیا. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں 7ویں نمبر پر ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ بندہ اللہ کا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بہ پڑتا ہے, اللہ اسے عرش کا سایہ کافی. کتنی بڑی فضیلت ہے. 5 منٹ کا عمل نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. دکان پر بیٹھ کر سر جھکاؤ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. مکان پر بیٹھ کر سر جھکا کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ پہلا عمل ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا کہ میں جا کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, اس میں یہ جملہ کہا تھا لا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ میں اتنی محنت کروں گا تیرے بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے, اور قیامت سے پہلے اس کی یہ محنت تیز ہو جائے گی اور تیز ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اس کی کمر توڑنا ہے, اور کمر توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے, ہم ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں. حالات میں ہو اللہ کا شکر, حالات میں ہو. میں نے کہا بیڑی میں بندہ ہوا ہے, پھر اس حضرت کہہ رہے شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. حالات میں بھی اللہ کو راضی کرنا, حالات نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اس وقت میں حالات میں, وہ ہے ہمیں نافع بننے کی کوشش کرنا ہے. نافع, نفع پہنچانے والا. میں ایک واقعہ سنا ہوں. ڈاکیر
سے ایک کتاب چھپی ہے بنات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کی بیٹیوں کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں حضرت فاطمہ کی زندگی جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا واقعہ، آپ نے شاید سنا ہو۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمانچہ مارا۔ حضرت فاطمہ چھوٹی، جب تمانچہ مارا روکی ہوئی گلی سے گزر رہی تھی، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو عرب لوگ بڑے لوگوں کو عم کہتے تھے، چچا کہتے تھے کہ چچا ابو جہل نے مارا۔ ابو سفیان کی غیرت جو ہے جوش میں آئی، پر یہ ظالم اتنی چھوٹی بچی کو مارتا ہے، لے گئے ابو سفیان، لے گئے حضرت فاطمہ کو، کہا مارو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اب ایک بچی کیا تماشا مارے گی، لیکن مارا، خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ جب گھر پہنچتی ہے، آقا پوچھتے کیا بات ہے فاطمہ، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے پورا واقعہ سنایا، لکھا ہوا ہے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ابا سفیان، اے اللہ ابو سفیان کو اس عمل پر ہدایت عطا فرما۔ دنیا گواہ ہے اسلام کا کٹر دشمن، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ شریک نہ ہوئے ہو، لیکن میرے آقا کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک بچی کا آنسو نہیں دیکھ پائے تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ آج میری اور آپ کی ضرورت ہے کسی انسان کا آنسو نہ بہائے یا اس کا آنسو نہ دیکھ پائے۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کو لوٹ رہے ہیں، اس کو لوٹ رہے ہیں۔ جب ہماری قوم کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا نصیر میاں نور اللہ مرتضی کا واقعہ میں جگہ جگہ بیان کرتا ہوں، جب اور دوسری قوموں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ دھارے مار کر روتی ہے دوسری قوم۔ یہ جب پالنپور کی زمین پر خاک پڑتا ہے، غلہ اناج کی کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت کا ایک متعلق حضرت سے محبت کرنے والا جب حضرت کے مکان میں گھستا ہے، دیکھتا ہے ایک بچہ رو رہا، حضرت کے منہ میں چھالے پڑ گئے، خارش ہو گئی ہے، کھجلی ہو گئی ہے۔ وہ تحقیق کرتا ہے کیا بات ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ حضرت کے گھر میں گیہوں نہیں ہے، چاول نہیں ہے، جوان کی کھچڑی بنتی ہے، اس سے بھی سب کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ متعلق محبت میں کہتا ہے حضرت آپ کیوں نہیں منگوا دیتے چاول جو نواب لوگ تقسیم کر رہا ہے، یہ گیہوں تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ نواب غریب کسانوں کے پاس جاتا ہے یا اس کے کارندے غریب کسانوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب غریب کسان کے پاس سے وہ غلہ چھینتے ہیں تو غریبوں کے بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کے بچے کو رلا کر اپنے بچے کو خوش نہیں کر سکتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لوٹ کر جب گھر پہ جاتے ہیں، میں اپنے اوپر لے کر سوچوں اگر مجھے کسی نے لوٹ دیا اور میں گھر پہ جاؤں اور میں اپنی بیوی سے کہوں آج میرے پاس مجھے دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچہ کہے ابا آئس کریم کھانا ہے، اور میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے بیٹا آج آئس کریم کھلانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، بتاؤ اس کی ایک آنکھ دوا کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس قوم کے لیڈر کے ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے، اس لیڈر کا، اس عظیم ہستی کا خون دوڑ رہا ہے ہمارے اندر کہ جس نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ کسی کے بچے کو رلا کر میں اپنے بچوں کو خوش کروں۔ آج ہم کتنے نقصان پہنچانے والے ہو گئے، اس لیے ہمیں نافع بننا ہے، اور نافع بننے کے لیے سب سے آسان عمل ہے دن میں ایک مرتبہ کسی کو نماز کی دعوت دے دی، یہ بھی نافعیت ہے۔ دن میں ایک مرتبہ کسی غریب کی مدد کر دی، یہ بھی نافعیت ہے۔ دن میں ایک مرتبہ کسی کی رہبری کر لی، نافعیت ٹھان لو کہ مجھے دن میں کسی نہ کسی کو کسی بھی صورت میں نفع پہنچانا ہے، لسٹ بناؤ۔ لسٹ بنانے کے بعد ہم دیکھیں مہینے میں اپنے کتنوں کو نفع پہنچایا ہے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے نوازتا ہے۔ قوموں کے لیے اللہ قبول فرمائیں گے، قوموں کے لیے۔ حضرت مولانا نصیر میاں نور اللہ مرتضی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کا ایک کھیت تھا، آم کا باغ تھا حضرت کا، آم آتے تھے، حضرت پڑوسیوں کے یہاں بھیجتے تھے۔ تو حضرت کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ جب یہ آم آتے ہیں تو ہمارا فلاں پڑوسی ہے اس کو آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ تو حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ وہ جو فلاں پڑوسی ہے اس کا کاروبار حرام ہے، اگر میں نے آم بھیجے تو وہ جواباً کوئی نہ کوئی چیز بھیجے گا، وہ چیز ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، اس لیے میں اس کے یہاں آم نہیں بھیجتا ہوں۔
اتنا احتیاط کا حضرت مولانا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔